ترى الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان کہ ننگوں کو، بے لباس لوگوں کو، جنگلات میں رہ کر کے بھیڑ بکریوں کے چرانے والوں کو آپ دیکھو گے کہ اونچی اونچی بنیاد عمارتیں بنا کر کے اس کے اندر عیش و عشرت کر رہے ہیں، اس کے اندر مگن ہیں، ایک دوسرے سے اونچی اونچی عبارات کے بنانے میں فخر و مباحث سے کام لے رہے ہیں۔ تو قرب قیامت بہت سی علامات اور نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ قیامت اس وقت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ تم 10 علامتیں دیکھ نہ لو۔ تو آج تو ان 10 علامتوں کے بیان کرنے کا موقع نہیں ہے۔ اچھا، ان میں سے بالترتیب جو 3 علامتیں ہیں وہی آج کے موضوع سے متعلق ہیں اور انہی کے اوپر مختصر گفتگو کی جائے گی۔ ایک تو ہے حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظہور۔ حضرت مہدی، بعض لوگ ان کو علیہ السلام بھی کہتے ہیں۔ علیہ السلام کا مطلب یہ ہے کہ ان پر سلامتی ہو، تو معنی کے اعتبار سے اس میں کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر کسی کی زبان سے مہدی علیہ السلام نکل جائے تو کوئی حرج نہیں ہے کہ ان پر سلامتی ہو۔ لیکن چونکہ علیہ السلام کہنا یہ انبیاء کی ایک علامت اور انبیاء کے لیے ایک شعار بن گیا ہے، اس لیے مہدی علیہ السلام کہنا مناسب نہیں ہے، احتیاط کرنا چاہیے، رضی اللہ تعالی عنہ کہنا چاہیے۔ لیکن رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی تو ایک شعار بن گیا، ایک علامت بن گئی ہے صحابہ کرام کے لیے۔ تو یہ صحابی تو نہیں، لیکن یہ صحابی ہیں، اس لیے کہ انہی کے زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی ہوں گے، تو نبی کا صحبت یافتہ صحابی کہلاتا ہے۔ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مومن ہونے کی گواہی دی ہے، ان کے ہدایت یافتہ ہونے کی گواہی دی ہے اور لوگوں کے ہادی اور رہنما ہونے کی گواہی دی ہے، اور خود ایمان پر ان کے وفات پانے کی گواہی دی ہے۔ تو زبان رسالت سے ان کے لیے یہ گواہیاں موجود ہیں کہ مومن ہوں گے، ہادی ہوں گے، مہدی ہوں گے، ایمان پر ہدایت یافتہ ہونے پر ان کی وفات ہوگی۔ تو اس لیے صحابیت کے ان کو مقام حاصل ہے، لہذا حضرت مہدی رضی اللہ تعالی عنہ اب یہ کب ظاہر ہوں گے؟ تو ان کے ظاہر ہونے سے پہلے بہت سے دلدوز، دل کو پھاڑ دینے والے، دل کو ٹکڑے ٹکڑے کر دینے والے واقعات اس دنیا کے اندر پیش آئیں گے۔ دجلہ فرات نامی جو نہر ہے اس سے سونے کا پہاڑ نکلے گا۔ عیسائی یہ ایک جٹ ہو کر کے ملک شام پر حملہ آور ہوں گے، زمین کا کوئی چپا کوئی گوشہ نہیں بچا ہوگا جو ظلم و جور کا شکار نہ ہو۔ کوئی شخص ان مظالم سے، ان زیادتیوں سے بچنے کے لیے اگر کوئی پناہ گاہ تلاش کرے گا تو اس کو کوئی پناہ گاہ نہیں ملے گی۔ ایسا ظلم سے، جور سے، زیادتی سے، سرکشی اور فتنہ و فساد سے یہ دنیا بھر جائے گی۔ یہاں تک کہ حج کرنے کے جو مقدس مقامات ہیں، جیسے مینا میں اس سال لوگ حج کے لیے گئے ہوئے ہوں گے، عین مینا کے اندر جو حجاج اس وقت مقیم ہوں گے وہ آپس میں خورے بھی کر لیں گے، آپس میں لڑ بیٹھیں گے، ایک دوسرے کے خون میں اپنے ہاتھ رنگین کر لیں گے۔ تو اس کے بعد حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کا ظہور ہوگا، اور ظہور اس طرح سے ہوگا کہ عرب کا جو بادشاہ ہوگا اس وقت کا، جو خلیفہ ہوگا، اس کا انتقال ہو جائے گا، وہ خود بھی ظالمانہ اوصاف سے متصف ہوگا۔ اس کے وفات کے بعد لوگوں کو تلاش ہوگی اس بات کی
کہ اب ایسے شخص کو خلیفہ بنایا جاوے، ایسے شخص کو امیر اور بادشاہ بنایا جاوے جو عادل ہو، منصف ہو، جس کے دل کے اندر رعایا کی، عوام کی ہمدردی ہو، خیر خواہی ہو، ایسے آدمی کی تلاش ہوگی۔ تو حضرت مہدی جن کا مولد یعنی جائے پیدائش و مدینہ منورہ ہوگا، لوگوں کا کچھ رجحان ان کی طرف ہوگا، لوگوں کے اندر باتیں چلیں گی ان کی طرف، ان کو اس بات کا احساس ہو جاوے گا کہ چار و ناچار کہیں ایسا نہ ہو کہ خلافت اور امارت کی ذمہ داری میرے گردن میں ہی ڈال دی جاوے، تو میں کہاں ان بکھیڑوں میں پڑوں گا، مجھے تو اللہ اللہ کرنے سے فرصت نہیں۔ تو اس لیے بچنے کے لیے مدینہ منورہ سے نکل پڑیں گے اور مکہ مکرمہ آ جائیں گے، اور ادھر مکہ مکرمہ میں حال یہ ہوگا کہ 7 اہل اللہ جو مختلف علاقوں کے رہنے والے ہوں گے، وہ اپنے اپنے علاقوں سے تجارت کرتے ہوئے مکہ مکرمہ پہنچے ہوئے ہوں گے کہ وہاں چل کر کے حضرت مہدی کو تلاش کرنا ہے، اور ہر ایک عالم کی نشانی یہ بتائی گئی ہے کہ ان کے ہاتھوں پر کم از کم 313 لوگ بیعت ہوں گے، جو بدر میں شریک صحابہ کرام کی تعداد ہے۔ وہ علماء جب انہیں دیکھیں گے تو پہچان لیں گے اور ان سے درخواست کریں گے کہ آپ مہدی ہیں۔ وہ خود دعویٰ نہیں کریں گے، جیسا کہ وہ جھوٹا دعویٰ کر رہا ہے کہ میں مہدی ہوں، وہ دعویٰ نہیں کریں گے کسی بھی، وہ تو بہرحال مہدی ہیں، وہ کیا دعویٰ کریں گے؟ کبھی کسی عالم جو اہل حق عالم ہوتا ہے وہ بھی کسی چیز کا مدعی نہیں ہوتا کہ میں بہت بڑا عالم ہوں، بہت بڑا نیک و پارسا ہوں۔ یہ اہل حق ہونے کی علامت ہے کہ یہاں پر ادعا نہیں ہے، یہاں مسکنت ہے، تواضع ہے، اللہ کی رحمت اور مغفرت کا احتیاج ہے۔ لیکن جھوٹا جو ہوتا ہے اس کے اندر ادعا ہوتا ہے، گھمنڈ ہوتا ہے۔ تو حضرت پھر خیال کریں گے کہ جس چیز سے بچنے کے لیے آیا تھا وہی چیز پھر سے گلے کو آنے والی ہے، وہاں سے چپکے سے پھر نکل جائیں گے کہاں؟ مدینہ منورہ۔ تو یہ حضرات بیت اللہ کی زیارت کے بعد، اس سے فارغ ہونے کے بعد مدینہ منورہ پہنچیں گے، اور مدینہ منورہ عین روضہ نبوی پر پھر ان کو پکڑ لیں گے، پہچان لیں گے۔ انہیں نشانیاں ہی ایسی بتائی گئی ہیں کہ نشانیاں بالکل واضح ہوں گی، اور ان سے پھر یہی کہیں گے کہ آپ ہی مہدی ہیں، آپ کے ہاتھ پر ہم بیعت کرنا چاہتے ہیں، خلیفہ ہم تسلیم کرنا چاہتے ہیں آپ کو۔ چاروں ناچار پھر وہاں سے چپکے سے پھر ان کا سفر ہوگا کدھر؟ مکہ مکرمہ کی طرف۔ اس لیے کہ یہی وہ دو جگہیں ہیں جو دجال سے، دجالی فتنوں سے اور ہر قسم کی شر اور برائیوں سے محفوظ ہوں گی یہ جگہیں۔ تو وہ حضرت پھر یہاں مکہ آ جائیں گے، یہ حضرات بھی وہاں آئیں گے، اور پھر ان کو ان کے نہ چاہتے ہوئے بھی عین مطاف میں ان کو پکڑ لیں گے، اور کہاں بیعت کریں گے؟ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان کی جو جگہ ہے وہاں ان کے ہاتھوں پر کیا کریں گے؟ بیعت کریں گے، اور یہ پھر خلیفہ بنیں گے اور اس ذمہ داری کو سنبھالیں گے، اور اللہ کی نصرت کا ظہور ہوگا۔ جب شام کا جو اس وقت ظالم بادشاہ ہوگا اس کو جب خبر ملے گی کہ عربوں کا تو خلیفہ طے ہو گیا ہے، تو پھر وہاں سے ایک لشکر بھیجے گا، اور وہ لشکر مکہ مکرمہ پر حملہ آور ہونا چاہے گا، لیکن مکہ پہنچنے سے پہلے مقام بیدا، با یا دال حمزہ الف حمزہ بیدا، مقام بیدا پر
وہ پورا کا پورا لشکر زمین دوز ہو جائے گا، ایک فرد بھی اس میں سے نہیں بچے گا۔ اب جب اتنا بڑا واقعہ پیش آئے گا تو یہ خبر جو ہے چاروں طرف پھیل جائے گی بہت تیزی کے ساتھ، اور ایک دم سے حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کی پورے عالم کے اندر شہرت ہو جائے گی۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ وہ جو شام کا بادشاہ ہے وہ پھر خود ہی لشکر لے کر کے نکلے گا، ادھر سے حضرت مہدی رضی اللہ عنہ لشکر تیار کریں گے، اس کے مقابلے میں بھیجیں گے، ان کا بھیجا ہوا لشکر فاتح اور منصور ہوگا، اور جو شامی ظالم بادشاہ کا لشکر جو ہے مغلوب ہوگا، مارا جائے گا، ہارا ہوا ہوگا۔ ابھی اور شہرت اور گئی۔ پھر اس زمانے میں شام کے جو ابدال ہوں گے، علماء اور اخیار ہوں گے، صلحاء ہوں گے، عراق کے جو چنندہ اور منتخب دیندار ہوں گے، وہ اپنے اپنے مقامات سے چلیں گے اور حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت ہوں گے، ان کو خلیفۃ المسلمین امیر المومنین تسلیم کیا جائے گا، اور پھر یہ ساری دنیا کے اوپر ان کی بادشاہت قائم ہوگی، ساری دنیا کے اوپر۔ اور ساری دنیا جیسے ان کے ظاہر ہونے سے پہلے ظلم سے، جور سے، زیادتیوں سے، لوٹ کھسوٹ سے پر تھی، ویسے اب عدل سے، انصاف سے پر ہو جائے گی۔ میں نے آپ کو بتا دیا کہ ان کی جائے پیدائش مدینہ منورہ ہے، ان کے ہاتھ پر جو بیعت ہوگی مکہ مکرمہ میں مطاف میں حجر اسود اور مقام ابراہیم کے بیچ بیعت ہوگی۔ ان کا نام کیا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا نام میرے نام کے مطابق ہوگا، یعنی محمد ہوگا۔ ان کے والد کا نام میرے والد کے نام پر عبداللہ ہوگا، یعنی محمد بن عبداللہ۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے 3 صاحبزادے پیدا ہوئے، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت محسن۔ حضرت محسن کا بچپن میں انتقال ہو گیا۔ حضرت حسن اور حضرت حسین یہ کہولت کی، یعنی ادھیڑ عمر کو یہ پہنچی، اور ان کی اولادیں ہوئی۔ ان سے جو نسل چلی تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو نسل چلی ان کو حسنی کہا جاتا ہے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل چلی ان کو حسینی کہا جاتا ہے۔ یہ ندوۃ العلماء میں جو حضرت مولانا ابو الحسن ندوی، حضرت مولانا سید محمد رابع ندوی حسنی، اسی طریقے سے ابھی کچھ دنوں پہلے حضرت قاری محمد عثمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا، تو سادات منصور پور، اسی طریقے سے عظیم آباد پٹنہ کے سادات، فتح پور ہسوا کے سادات، کئی ایسے ہندوستان میں مقامات ہیں جہاں حسنی اور حسینی سادات جو ہے آباد ہیں، اور آج تک ان کا شجر نسب جو ہے محفوظ ہے۔ باپ دادا پردادا سے ہوتے ہوئے حضرت حسن یا حضرت حسین رضی اللہ عنہما کے واسطے سے ان کا سلسلہ نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے، اور یہ کذاب کہتا ہے کہ یہاں تو کسی کا نسب محفوظ نہیں۔ اپنے ناگپور کے اندر ایسے سادات موجود ہیں جو حسنی اور حسینی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو بہرحال حضرت علی کرم اللہ وجہ کے پاس ان کے صاحبزادے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، تو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے کہا کہ میرا یہ بیٹا سردار ہوگا، میرے اس بیٹے کے ہاتھ پر جو ہے ایمان والوں کے 2 گروہوں کے درمیان صلح ہوگی، اور اسی کے نسل سے قرب قیامت
ایک شخص پیدا ہوگا جو مہدی ہوگا. یعنی باپ کی طرف سے اگر دیکھا جائے تو حضرت مہدی جو ہے حسنی سادات ہوں گے. ماں کی طرف سے اگر دیکھا جائے تو وہ حسینی ہوں گے. لہذا یہ نجیب الطرفین ہیں. کیا ہے؟ نجیب الطرفین. انہیں دونوں طرف سے یہ شریف ہے، شریف زادے ہیں. ان کو عربی میں کہا جاتا ہے نجیب الطرفین. چنانچہ ماں کی طرف سے جس کا نسب اعلیٰ ہو اور باپ کی طرف سے بھی جس کا نسب اعلیٰ ہو اس کو نجیب الطرفین کہا جاتا ہے. یہ چوٹا شکیل احمد خان جس نے اپنا نام بھی چھپایا، اس کی جو اسکول سے سرٹیفکیٹ جاری ہوئی ہے اس پر شکیل احمد لکھا ہوا ہے، اور اپنے آپ کو بعد میں مشہور کر لیا محمد شکیل، محمد شکیل. تو یہ ہے حضرت مہدی رضی اللہ. اور حضرت مہدی کی سلطنت جو ہے پورے دنیا پر قائم ہوگی. اگرچہ حدیث شریف میں الفاظ ملتے ہیں کہ لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من عترتي، کہ میرے خاندان کا ایک آدمی جب تک عرب کا بادشاہ نہیں ہو جائے گا تب تک یہ دنیا ختم نہیں ہوگی. تو چونکہ ساری دنیا کے لوگوں کی عقیدت اور محبت جو ہے وابستہ ہے ملک عرب سے، اور ساری دنیا کے اہل ایمان تابع ہیں عربوں کے، تو جب عربوں پر ان کی سلطنت ہوگی، مطبوع پر جب سلطنت ہوگی تو تابع پر تو بدل جاؤ نا سلطنت ہو جائے. اور ان کی سلطنت، ان کا یہ زمانہ ایسا زمانہ ہوگا کہ آسمان والے بھی ان سے راضی ہوں گے. یعنی انبیاء کرام کی ارواح، فرشتے، اولیاء و صالحہ جو وفات پا چکے ہیں، ان کی ارواح بھی ان کے اس طرز سلطنت سے راضی ہوں گے، خوش ہوں گے. اور دنیا کے لوگ بھی ان کے اس طرز سلطنت سے راضی ہوں گے، خوش ہوں گے. زندہ لوگ یہ تمنا کریں گے کہ کاش کہ ہمارے وہ لوگ جو ظلم جور کی حالت میں وفات پا گئے، جنہوں نے اپنی زندگی میں کوئی عیش نہیں دیکھا، کوئی راحت نہیں دیکھی، ان کو پھر سے زندہ کر دیا جاوے اور وہ بھی کچھ دنیا کے مزہ چکھ لیں. ایسا تمنا کرنے لگیں گے. اتنا عدل و انصاف ہوگا. سمجھے؟ زمین جو ہے اپنی ساری پیداوار نکال باہر کرے گی. آسمان جو ہے بارش کا ایک ایک قطرہ جو ہے برسا دے گا. اسی حال میں ہوں گے کچھ کفار اور مشرکین سے قسطنطنیہ اور اس طرح کے علاقوں میں جو ہے لڑائی وغیرہ میں مصروف ہوں گے. پھر ان کو خبر ملے گی کہ دجال ظاہر ہو گیا، اس کی تحقیق کروائیں گے لیکن وہ خبر جھوٹی نکلے گی. پھر ایک مقام پر جنگ میں مصروف ہوں گے، فتح ہو چکی ہوگی، مال غنیمت تقسیم کیا جا رہا ہوگا. اسی حال میں دوبارہ خبر ملے گی کہ دجال جو ہے ظاہر ہو گیا ہے. جب ادھر توجہ کریں گے تو واقعتاً دجال کا ظہور ہو چکا ہوگا. دجال کی عمر یوں تو بتائی جاتی ہے حدیث شریف میں کہ وہ 40 سال اس دنیا کے اندر رہے گا، اور ایک حدیث شریف ہے کہ 40 دن رہے گا. محدثین نے دونوں میں تطبیق دی ہے کہ اس کی اصل عمر جو دنیا میں رہنے کی ہوگی وہ تو 40 سال کی ہوگی، لیکن وہ اپنے فتنے اور شرارت کی شکل میں جو دنیا میں پہچانا جائے گا اور اپنا شر و فساد جو دنیا میں ظاہر کرے گا، اس کی مدت 40 دن ہوگی. لیکن وہ 40 دن کیسے ہوں گے؟ پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن جو ہے 1 مہینے کے برابر ہوگا، اور تیسرا دن جو 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور باقی 37 دن پھر عام دنوں کے برابر ہوں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ظہور کی خبر دی کہ جب وہ نکلے گا تو ایک سفید
گدھے کے اوپر سوار ہوگا، اس گدھے کے دونوں کانوں کے درمیان لمبائی جو ہوگی تو 40 با ہوگی، 40 گز، اور وہ سفید کلر کا ہوگا، اور یہ جو چلے گا تو آندھی کے جیسا چلے گا، پوری دنیا کے اندر جو ہے پھر جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اگر میرے زمانے میں ظاہر ہو گیا تو میں تم سب کی طرف سے اکیلے اس کے لیے کافی ہو جاؤں گا، لیکن اگر وہ میرے زمانے میں ظاہر نہیں ہوگا تو ہر مومن اپنا اپنا ذمہ دار ہے۔ دیکھو اہل ایمان، جب وہ دجال ظاہر ہو، ثابت قدم رہنا، ثابت قدم رہنا، اپنے ایمان کی حفاظت کرنا۔ کیسے ایمان کی حفاظت کرنا؟ اس کا آپ نے طریقہ بھی بتا دیا ہے کہ سورہ کہف کی شروع کی آیات 3 آیات یا 10 آیات پڑھ کر کے اس کے اوپر پھونک دینا، دم کر دینا، اس کے فتنے سے محفوظ رہو، اس کے فتنے سے محفوظ رہو۔ حدیث شریف میں سورہ کہف کے پڑھنے کی بہت فضیلتیں آئی ہوئی ہیں، لیکن جمعہ کا دن چھٹی کا دن ہوتا ہے، 1:25 پہ تو ہم لوگ مسجد میں آتے ہیں، 1:30 پہ اگر جماعت ہوتی ہے تو سنیں گے کہاں سے اور پڑھیں گے کب سورہ کہف؟ سورہ کہف کی تلاوت کا معمول بنا لو، آدھے پارے کی سورت ہے، ہر جمعے کو سورہ کہف کی تلاوت کرو، گھر کا ہر فرد پڑھے، ہمارا ہر نوجوان سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں یاد کر لے، شروع کی 10 آیتیں، 10 بھی نہ بن پڑے، کم سے کم 3 آیتیں یاد کر لے، اور آخر کی 3 آیتیں یاد کر لے، تو سورہ کہف یہ بچاؤ کا طریقہ ہے۔ جب وہ چلے گا تو اس کے ساتھ روٹیوں کا پہاڑ ہوگا، پانی کا نہر ہوگا، بھوکے اور پیاسے لوگ ٹوٹ پڑیں گے۔ جب وہ چلے گا تو اس کے ساتھ اس کی جنت بھی ہوگی، اس کے ساتھ اس کی جہنم بھی ہوگی، اور جو جنت ہوگی اس کے ساتھ وہی حقیقت میں جہنم ہے، اور جو جہنم ہوگی وہی جو ہے وہی ہے یعنی جو اس کی جنت ہوگی وہی حقیقت میں جہنم ہے، اور جو اس کی جہنم ہوگی وہ حقیقت میں جنت ہوگی۔ وہ لوگوں کو قتل بھی کرے گا، اور وہ اپنی جو اس کی بات کو نہیں مانے گا وہ اس کو جو ہے جہنم میں ڈالنے کی کوشش کرے گا، لیکن اس کی فکر نہ کرنا، وہی جو ہے حقیقت میں جنت ہے، اور جو اس کی مان لیں گے ان کو جو ہے وہ اپنی جنت میں ڈالے گا، اور وہ حقیقت میں جہنم ہوگی۔ اس کے وہ جو ہے سرخ رنگ کا ہوگا، اس کا بدن سرخی مائل ہوگا، بھاری بھرکم جسم والا ہوگا، ٹیڑھے پاؤں والا ہوگا، اس کے سر کے بال جو ہے گھنگریالے مڑے ہوئے ہوں گے، ایک آنکھ بالکل سپاٹ ہوگی اور دوسری آنکھ بھی ہوگی تو وہ عیبدار ہوگی، بھینگا ہوگا، وہ گویا کہ ایک بہروپیہ ہوگا۔ حدیث شریف میں یہ آتا ہے کہ کسی حدیث میں آیا ہے کہ اس کی بائیں آنکھ جو ہے بھینگی ہوگی، کسی میں آیا کہ دائیں آنکھ بھینگی ہوں گی، لیکن اس کو ہم کو تضاد پر، اور یہ 2 الگ الگ باتیں کہی گئی ہیں، یہ نہیں سمجھنا چاہیے۔ وہ اتنا فریبی ہوگا، اتنا مکار ہوگا، اتنا زبردست بہروپیہ ہوگا کہ ہر روز ہر گھڑی وہ نیا نیا ڈھونگ رچائے گا، نیا نیا روپ اختیار کرے گا، نئی نئی شکل اختیار کرے گا، وہ اتنا شعبدے باز ہوگا۔ وہ اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا کاف فا را یا کاف الف فا را، کافر یا کفرا لکھا ہوا ہوگا،
اب یہاں سوچو کہ وہ لوگ حیرت میں پڑ گئے کہ ہم نے تو کچھ عربی اور بھی کبھی پڑھی نہیں تو ہم کیسے پڑھیں گے؟ حدیث شریف میں ہے پڑھا لکھا ایمان والا بھی اس کو پڑھ لے گا اور جو بے پڑھا لکھا مومن ہوگا وہ بھی پڑھ لے گا. ہاں ایمان کو بچائے رکھو, ایمان کو سلامت رکھو. اور یہ دجال کا جو خروج ہوگا تو حضرت مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے 6 سال جب ہو چکیں گے اس دنیا کے اندر تب جا کر کے دجال کا خروج ہوگا. یہ مکہ میں داخل ہونا چاہے گا, نہیں داخل ہونے دیا جائے گا, فرشتے اس کو جو ہے مار بھگائیں گے. مدینہ منورہ کے اندر داخل ہونے کے لیے احد پہاڑ کے پیچھے جا کر کے ڈیرا ڈال دے گا, خیمہ گاڑ دے گا اور داخل ہونا چاہے گا, لیکن ہر مرتبہ فرشتے اس کو مار بھگائیں گے اور چاروں طرف مدینہ منورہ کے فرشتوں کا پہرا ہوگا. ان کے ہاتھوں میں ننگی تلواریں ہوں گی, جدھر سے بھی یہ داخل ہونا چاہے گا ادھر سے اس کو مار بھگایا جائے گا. لیکن پھر مدینہ منورہ کے اندر 3 مرتبہ زلزلہ آئے گا, وہاں کی زمین بالکل ہل جائے گی اس کے تصرفات سے. مدینہ کے اندر جو منافقین ہوں گے وہ سب منافق مارے گھبراہٹ کے نکل کر کے بھاگ جائیں گے اور اس کے ساتھ جا کر کے ہو جائیں گے, اس کے ساتھ ہو جائیں گے. اور مدینہ طیبہ ہے پورے طریقے سے پاک ہو جائے گا. اب یہاں سے یہ رخ کرے گا ملک شام کا, ملک شام کا. اور جب اس کے آنے کی خبر حضرت مہدی رضی اللہ عنہ سنیں گے تو اپنے لشکر کو تیار کریں گے اس کے مقابلے کے لیے. لیکن اس کا لشکر اتنا زبردست ہوگا کہ حضرت مہدی رضی اللہ عنہ اور ان کے لشکر کا یہ لوگ چاروں طرف سے محاصرہ کر لیں گے اور یہ یا تو بیت المقدس کے اندر یا جامع دمشق کے اندر جو ہے محصور ہو جائیں گے. اور کہاں محصور ہوں گے؟ مسجد میں محصور ہو جائیں گے. اسی غم اور پریشانی اور فکر میں ان کا وقت گزر رہا ہوگا کہ فجر کا وقت ہوگا, فجر کی جماعت قریب ہوگی, اقامت کہی جا چکی ہوگی کہ اتنے میں آواز نکلے گی قد اتاکم الغوث, کہ تمہارا فریاد رس آ پہنچا, تمہاری مدد کنندہ آ پہنچا. لیکن وہ لوگ بیچارے اتنے گھبرائے ہوئے ہوں گے, اتنے پریشان ہوں گے کہ بے اختیار ایک شخص کی زبان سے یہ بات نکل جائے گی جب یہ سچی آواز ہوگی کہ یہ لگتا ہے کسی پیٹ بھرے آدمی کی آواز ہے. لیکن جب نکلیں گے, باہر نکل کر دیکھیں گے تو حضرت مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو چکا ہوگا. 2 زرد پیلے رنگ کے کپڑے احرام کی شکل کے وہ پہنے ہوئے ہوں گے, فرشتوں کے پروں پر اپنے دونوں بازو رکھے ہوئے ہوں گے اور اس حال میں جو ہے وہ آسمان سے اتریں گے. اور جب وہ سر نیچے کریں گے تو ان کے بالوں سے جو ہے پانی کے قطرات ٹپکیں گے موتیوں کے جیسے. سر جب اٹھائیں گے تو ان کی پیشانی چمکدار ہوگی, اس سے بھی پسینے کے قطرات ٹپکیں گے. ایسا معلوم ہو کہ جیسے ابھی نہا کر کے آئے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام. حضرت مہدی رضی اللہ عنہ سے کہیں گے آگے بڑھیے, نماز پڑھائیے, تو کہنے لگے نہیں, یہ شرف آپ کا ہے, آپ کے لیے اقامت کہی گئی ہے, آپ نماز پڑھائیے. تو پہلی نماز فجر کی نماز حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ابتدا میں ان کی امامت میں ادا کریں گے. پھر اس کے بعد مسجد سے باہر نکلیں گے, دجال جو ہے باہر ہی کھڑا ہوگا
ان کے دیکھتے سے وہ شیشے کے جیسا یا پانی میں نمک کے جیسا پگھلنے لگے گا، اور یہ اس کا پیچھا کریں گے، وہ تیزی سے بھاگے گا، بھاگتے بھاگتے آج اسرائیل کے مقام لد ہے، جہاں پر اسرائیلی حکومت نے ایک بہت بڑا ایئرپورٹ تیار کر رکھا ہے، اور جمبو جیٹ ہوائی جہاز سارے سال و سامان سے لیس ہر وقت اس ایئرپورٹ پہ کھڑا رہتا ہے کہ یہاں جیسے ہی دجال آئے گا اس کو اس پر سوار کر کے بھگا دیں گے، اور حضرت عیسیٰ پھر اس کو قتل نہیں کر پائیں گے۔ لیکن بہرحال اللہ نے جو مقدر فرما رکھا ہے اس کو کوئی طاقت نہیں ٹال سکتی۔ حضرت عیسیٰ اپنے نیزے سے اس کو قتل کریں گے، اس کا ناپاک خون جو ان کے نیزے کو لگے گا، ایمان والوں کو وہ نیزہ بتلائیں گے کہ دیکھو دجال جو ہے قتل ہو چکا ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو سانسیں نکلیں گی، یہ سانس ان کی نظر جہاں تک پہنچے گی وہاں تک پہنچیں گی، اور اس دوران جو بھی کافر ہوگا، جس کافر تک ان کی سانس پہنچے گی وہ وہیں کہ وہیں مر جاوے گا، ڈھیر ہو جاوے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج کا واقعہ بیان کیا، اور یہ بیان فرمایا کہ معراج کی رات میری حضرت ابراہیم سے ملاقات ہوئی، حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات میں قیامت کا تذکرہ چھڑ گیا۔ پہلے حضرت ابراہیم سے پوچھا گیا کہ قیامت کب قائم ہوگی، وہ نہیں معلوم۔ حضرت موسیٰ سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا نہیں معلوم۔ حضرت عیسیٰ سے پوچھا گیا کہ کب قیامت آئے گی، انہوں نے جواب دیا کہ پرفیکٹ اور صحیح وقت تو مجھے نہیں معلوم، لیکن اتنا معلوم ہے کہ قیامت کے قائم ہونے سے پہلے میں آسمان سے نیچے اتروں گا اور میرے ہاتھوں دجال کا قتل ہوگا۔ یہ بتائیے رسول اللہ، یہ حدیث میں موجود ہے۔ ہمیں حیرت ہوتی ہے، بہت سے لوگوں کو حیرت ہوتی ہے کہ آخر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر گئے تو کیسے گئے؟ تو قرآن مجید میں موجود ہے، اور ایک نہیں دو جگہ موجود ہے۔ بعض لوگ جو درس قرآن ترجمہ یہ وہ کرتے، مجھے مقصد کسی کے اوپر جو ہے چڑھانا نہیں ہے اور کسی کے اوپر تان و تشنی نہیں ہے، لیکن سچی جو بات ہے وہ بیان کرنا ہے کہ قرآن صراحتاً اس بات پر دلالت کر رہا ہے دو جگہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھایا گیا۔ بر رفعہ اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم وان الذین اختلفوا فیہ لفی شک منہ، کہ عیسائیوں نے، یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل بھی نہیں کیا، ان کو سولی پر بھی نہیں چڑھایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا۔ اب مجھے اور آپ کو حیرت ہوگی کہ کیسے اٹھا لیا؟ ہم کو تو 10 کلو کا پتھر بھی اٹھانا ہوتا ہے تو اس کے لیے بھی بڑی مشقت اٹھانے لگا، اللہ نے کیسے اٹھا لیا؟ تو اللہ عزیز ہے، زبردست ہے، اللہ حکیم ہے، کیسے اٹھانا ہے وہ اس حکمت کو جانتا ہے۔ اور صرف اکیلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا، اس میں حیرت ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا اسی زمین پر بنایا گیا اور ان کو آسمانوں پر اٹھایا گیا، جنت میں رکھا گیا، ان کی زوجہ حضرت حوا کو پیدا کیا گیا، فرشتوں سے سجدہ کروایا گیا، اور جب وہ ایک درخت سے کھا لیے تو حضرت آدم کو، حضرت حوا کو آسمان سے اس زمین پر اتروایا گیا، تو چڑھایا بھی گیا، اتارا بھی گیا۔ ایک واقعہ خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات میں، رات کے ایک معمولی سے حصے کے اندر
اپنی جسم کے ساتھ اور اپنے روح کے ساتھ کہاں گئے؟ بہت تیزی کے ساتھ مکہ سے بیت المقدس پہنچے، بیت المقدس میں تمام انبیاء کی عبادت کروائی، اور پھر وہاں سے ان کو آسمانوں پر لے جایا گیا، جنت و جہنم کی سیر کروائی گئی، اور پھر کیا ہوا؟ پھر وہاں سے واپس اسی زمین پر لایا گیا۔ تو اللہ کے لیے کیا مشکل کہ کسی کو آسمان پر چڑھا لے ایسے ہی زندہ، اور کسی کو آسمان سے اتار دے؟ یہ تو میرے اور آپ کے لیے یہ مشکل، وہ دشواری، یہ نہیں وہ نہیں، اللہ کے لیے کیا مشکل؟ کون کر رہا ہے؟ یہ اللہ کرنے والا ہے، اللہ کی ہستی ہے جس کی قدرت کی کوئی انتہا نہیں، وہ تمام طاقتوں کو پیدا کرنے والا ہے اور تمام قوتوں کو پیدا کرنے والا ہے۔ کہاں ہے ہمارا دماغ آخر؟ سوال یہ ہوتا ہے کہ اتنے دن سے وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، تو کیسے زندہ ہیں؟ کیا کھا رہے ہیں؟ کیا پی رہے ہیں؟ قضائے حاجت کی ضرورت پیش آتی تو کہاں جاتے ہیں؟ بدتمیز لوگ، بد عقیدہ لوگ اس قسم کی بھی سوالات کرتے ہیں۔ دیکھیے وہ آسمان پر ہیں، زمین کا حکم الگ ہے، آسمان کا حکم الگ ہے۔ اہل جنت، جنت میں سب کچھ کھائیں گے اور پیئیں گے، لیکن پیشاب پخانے کے لیے کہاں جائیں گے؟ ایسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر آسمان پر ہیں تو اللہ جو کھلا رہا ہوگا وہ کھا رہے ہوں گے، اور جنت کی نعمتیں کھلا رہا ہوگا۔ دوسری بات یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو اٹھایا گیا وہ 33 سال کی عمر میں اٹھایا گیا، اور دنیا میں جب آئیں گے تو 33 سال کی عمر میں ہی آئیں گے، لیکن یہ تو دھیرے دھیرے 2000 سال گزر گئے، تو کیا ان کی عمر نہیں بڑھے گی کیا؟ تو آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ جنت میں جنتی جو ہے ہمیشہ ایک ہی عمر میں رہیں گے، ان کی عمر 33 سال سے نہ گھٹے گی نہ بڑھے گی، سب 33 سال کے جوان دکھیں گے، چھریرے خوبصورت۔ تو اس لیے ان کی عمر بڑھنے کا کوئی سوال نہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور قرآن میں دوسری جگہ بھی ہے، وقال اللہ انی متوفیک ورافعوک الی ومطہرک من الذین کفروا، کہ عیسیٰ میں تم کو وفات دینے والا ہوں، میں تم کو وفات دینے والا ہوں، لیکن کب وفات دینے والا ہوں؟ آئندہ میں تم کو وفات دوں گا، ابھی نہیں، ابھی نہیں۔ یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں قتل کیا گیا ہے، تمہیں سولی پر چڑھایا گیا ہے، یہ جھوٹے ہیں۔ تمہارا انتقال نہ قتل سے ہوگا، تمہارا انتقال نہ سولی پر چڑھانے سے ہوگا، تمہیں میں وفات دوں گا، تب تمہاری وفات ہوگی، تب تمہاری وفات ہوگی۔ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، اور میں تم کو تمہارے جسم کے ساتھ اور تمہاری روح کے ساتھ اپنی طرف اٹھا لینے والا ہوں۔ اور عزیزو، کیوں ہمیں حیرت ہو رہی ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زندگی کے جتنے واقعات ہیں سب حیرت ناک ہیں۔ جب وہ اپنی ماں کے پیٹ میں تھے، جب ان کی ماں حضرت مریم کو بیت المقدس میں لایا گیا تو وہ حضرت زکریا کی کفالت میں آئیں۔ حضرت زکریا ان کے کھانے پینے کا انتظام کیا کرتے تھے۔ ایک دن حضرت زکریا ان کے کمرے میں گئے تو دیکھا کہ بے موسم کے پھل حضرت مریم کے کمرے میں رکھے ہوئے ہیں۔ دکھ رہی کرامت، ان کے ماں کی کرامت۔ حضرت زکریا نے پوچھا یہ کہاں سے آیا ہے؟ کہنے لگے ہوا من عند اللہ، وہ اللہ کے پاس سے ہے، اللہ نے بھیجا۔ تو ان کے ماں کی کرامت کیا ہو رہی ہے؟ ظاہر ہو رہی ہے۔ حضرت مریم کو جب بیت المقدس میں لایا گیا تو ان کی کفالت کون کرے؟ سارے علماء دعوے دار ہوئے، اس طاہرہ
پاک باز بچی کی ہم پرورش کریں گے۔ سب سے کہا گیا کہ اپنا وہ قلم جس سے تورات لکھتے ہو جاؤ سمندر میں ڈالو۔ جس کا قلم پانی کے بہاؤ پر بہ جاوے وہ نہیں کفالت کرے گا، جس کا قلم جدھر سے پانی بہ کے آ رہا ہے ادھر بہ جاوے وہ اس بچی کی کفالت کرے گا۔ آپ نے سنا کہ پانی جدھر سے بہتا ہوا آ رہا ہو اس رخ پر کوئی چیز بہ سکتی ہے کیا؟ بہا دیا گیا۔ یہ امی جان کی کرامتیں ظاہر ہو رہی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے تنہا اکیلی ماں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بامر الہی پھونک مارنے سے ان کو پیدا کیا گیا۔ اور کیا مشکل، پیدا کون کر رہا ہے؟ اللہ پیدا کر رہا ہے۔ جس نے حضرت آدم کو پیدا کیا نہ ماں ہے نہ باپ ہے، حضرت حوا کو پیدا کیا مرد ہے لیکن ماں نہیں، اس کے لیے کیا مشکل؟ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، کیا مشکل ہے؟ کیوں حیرت ہو رہی ہے؟ حضرت مریم ان کو گود میں اٹھا کر کے بستی میں لائیں، ایک طوفان مچ گیا، پوچھنے لگے کہاں سے بچہ، کہاں سے بچہ؟ پوچھ لو اس سے، بول پڑے انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ دودھ پیتا بچہ کبھی بولا ہے کیا؟ بول دی انی عبداللہ۔ مادر زاد اندھا، کوڑی، ہاتھ پھرا رہے، تندرست ہو جا رہا ہے۔ مردے کو جو ہے قم باذن اللہ بولتے ہیں، وہ کھڑا ہو جاتا ہے اٹھ کر کے۔ مٹی لے کر کے پرندے کی شکل بناتے ہیں، پھونک مارتے ہیں، اڑتا ہوا پرندہ بن جاتا ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا تو اس میں حیرت کی کیا بات؟ ان کی پوری زندگی حیرت ناک کارناموں سے بھری ہوئی ہے۔ قدم قدم پر آپ کو حیرت ہوگی ان کے واقعات اور حالات کو سن کر کے۔ اور سن لیجیے آگے، اللہ تعالیٰ کا معاملہ قوموں کے ساتھ دو طرح کا رہا ہے۔ قومیں جب اپنی طرف بھیجنے والے انبیاء کا انکار کرتی ہیں، اپنے ضد پر، اپنے ہٹ درمی پر اڑی رہتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ دو برتاؤ کرتے ہیں۔ یا تو کسی عذاب میں پوری قوم کو گھیر لیا جاتا ہے اور ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے، صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے، جیسا کہ فرعون کے ساتھ ہوا، قوم عاد کے ساتھ ہوا، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے ساتھ ہوا، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے ساتھ ہوا۔ اور کبھی کیا ہوتا ہے؟ کبھی اللہ تعالیٰ اپنے ان پیغمبروں کو، اپنے ان محبوبوں کو اس کافر اور مشرک امت کے مرغے سے نکال باہر کر لیتے ہیں، یعنی کسی دوسرے مقام پر ہجرت کروا دیتے ہیں۔ جیسے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر عراق کے حالات تنگ ہوئے اور ان کو سب نے آگ میں ڈالنے کا فیصلہ کیا اور آگ میں ڈالا بھی، اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ان کو صحیح سلامت نکال لیا۔ اس کے بعد حکم ہوا ابراہیم اب عراق چھوڑ دو، ہجرت کر جاؤ۔ تو کہاں چلے گئے؟ ملک شام چلے گئے۔ ہمارے نبی خاتم النبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مکے کے لوگوں نے تنگ کیا تو آپ کو مکے سے نکال کر مدینہ منورہ پہنچا دیا گیا۔ ایسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جب جان کی بازی آئی، کبھی مردود یہودی بے بہبود، ان کو بخشیں گے نہیں، زندہ نہیں رہنے دیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کی بھی ہجرت کرائی۔ لیکن کہاں ہجرت کرائی؟ زمین سے آسمان پر ان کی ہجرت کرائی۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ ان کے لیے سب سے الگ تھلگ ہجرت گاہ کیوں منتخب کی گئی؟ دوسرے انبیاء کو تو زمین کے ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں بھیجا گیا، ان کو آسمان سے، زمین سے آسمان کی طرف ہجرت کرائی گئی۔
تو اس کا جواب لکھتے ہیں مفسرین کہ ان کا ہر کام حیرت ناک اور تعجب خیز ہے، اس لیے ان کی ہجرت گاہ بھی سب سے الگ تھلگ رکھی گئی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو مشن ہے وہ دجال کو جو ہے قتل کرنا ہے، دجال کو قتل کریں گے۔ اور یہ ادھر حضرت مہدی رضی اللہ عنہ حضرت عیسیٰ کے نازل ہونے کے بعد یہ بس سال دو سال زندہ رہیں گے، سال دو سال زندہ رہیں گے۔ روایات میں ایسا آتا ہے کہ یہ 40 سال کی عمر میں تو ان کو خلیفہ بنایا جائے گا، اور خلیفہ بننے کے 6 سال یا 7 سال کے بعد دجال نکلے گا، اور پھر اسی موقع پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مہدی دونوں مل کر کے دجال کا پیچھا کریں گے، اور دجال کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے۔ پھر اس کے بعد 49 سال کی عمر میں حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو جائے گا، اور ان کی نماز جنازہ بیت المقدس میں پڑھی جائے گی، اور وہیں ان کو دفنایا جائے گا۔ اور یہ جھوٹا جو ہے شکیل، جھوٹا، یہ 1969 میں پیدا ہوا ہے۔ کب؟ 1969، بہار، دربھنگا اور عثمان پور گاؤں میں 1969 میں پیدا ہوا۔ اب آج جوڑ لیجئے اس کی کتنی عمر ہوگی؟ اگر اس کو مہدی ہے وہی جیسا کہ وہ کہہ رہا ہے، تو اس کو 49 سال کی عمر میں یہاں سے چلے جانا چاہیے تھا، لیکن کیسے؟ وہ تو ہے خبیث، اسے اپنی خباثتیں پھیلانا ہے، تو خباثتیں جب تک پورے طور سے پھیلا نہیں لے گا تب تک یہاں سے جائے گا نہیں۔ تو حضرت مہدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ظہور کے بعد 2 سال تک زندہ رہیں گے، پھر ان کی وفات ہو جائے گی۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ ان کی بادشاہت ہوگی، ان کی سلطنت اور امارت ہوگی۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ فج الروحہ نامی ایک جگہ ہے، وہاں سے حج کا اور عمرے کا احرام باندھیں گے، حج کریں گے وہ، اور حج کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر حاضری دیں گے، صلاۃ و سلام پیش کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر انور سے ان کے سلام کا جواب دیں گے، حاضرین سنیں گے ان کے سلام کے جواب۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام قبیلے بنو کلب کہ ایک خاتون سے نکاح کریں گے، ان کی اولاد بھی ہوگی، اور پھر انہی کے زمانے میں یاجوج ماجوج، جو ان 10 علامتوں میں سے چوتھی علامت ہے قرب قیامت کی، اس کا ظہور ہوگا، یاجوج ماجوج کا۔ اور قرآن مجید میں ان کا بھی 2 جگہ تذکرہ ہے، سورہ انبیاء میں بھی تذکرہ ہے اور سورہ کہف میں بھی تذکرہ ہے۔ بندہ خدا ذوالقرنین، انہوں نے مشرق کا بھی سفر کیا، مغرب کا بھی سفر کیا۔ پڑھو سورہ کہف، ذرا کبھی ترجمے کے ساتھ بھی پڑھو، زیادہ نہیں پڑھ سکتے تو آخری رکوع پڑھ لو، اور دیکھو ترجمے قرآن کا بھی انتخاب کرتے وقت ایرے گہرے نتھو خیرے کسی کا بھی مت لے لینا۔ جہاں رہتے ہو ذرا عالموں سے اپنا ربط رکھو، تعلق رکھو، بھلے سے ان کی دعوت مت کرو، ہدیہ مت دو، تحفہ مت دو، ولیمے کی دعوت میں مت بلاؤ، نکاح کے بھی کھانے میں مت بلاؤ، لیکن علماء سے رابطہ رکھو، جڑ کر کے رہو۔ یہ لیں گے آپ سے کچھ نہیں، لیکن یہ دیں گے بہت کچھ آپ کو دیں گے۔ ایمان کی دولت
کریں گے، ایمان کی حفاظت کے طریقے بتائیں گے، اس کے اسباب آپ کو بتائیں گے، وہ راستہ آپ کو دکھلائیں گے جس راستے پر چل کر کے آپ جنت میں چلے جائیں گے، وہ تدابیر بتائیں گے جن تدابیر کو اختیار کر کے اپنا کر کے آپ ہر طرح کے فتنے سے، شر سے، فساد سے محفوظ رہ سکیں گے۔ علماء سے رابطہ رکھو۔ ہمارے یہاں کے نوجوان جو ہے مبتلا ہو گئے اس کے چکر میں، اور سبھی سے کہتا ہے علماء نہیں، علماء نہیں، علماء نہیں۔ اور اس مکار کو دیکھو کہ ایک کونے میں بیٹھ کر کے، گھر کی چہار دیواری میں بیٹھ کر کے اپنی دعوت چلا رہا ہے۔ بولیے، جس کو اللہ کی طرف سے دعوت کے کام کے لیے مامور کیا جائے گا، وہ گھر کی کال کوٹری میں بیٹھے گا؟ کوئی نبی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے خاتم النبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک گھر میں بیٹھ کر اپنی دعوت چلائے ہیں؟ گھر میں بیٹھ کے چلائے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حکم ہوا فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، آپ کو جس دعوت کو لے کر کے بھیجا گیا ہے عَلَى الْإِعْلَانِ، اس کو سنا دیجئے، مشرکوں کی کوئی پرواہ مت کیجیے، کوئی پرواہ مت کیجیے۔ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، جو آپ کا مذاق اڑائیں گے، آپ کا تمسخر کریں گے، آپ کو اذیت دیں گے، ان سب کے لیے ہم اکیلے آپ کی طرف سے کافی ہیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے اور پھر آپ واپس گھر میں اس حال میں جاتے تھے کہ کسی بدبخت نے آپ کے چہرے پر تھوکا ہوتا، کسی نے آپ کے راستے میں کانٹا بچھایا ہوتا، کسی نے آپ کے اوپر کوڑا کرکٹ ڈالا ہوتا، اور آپ کا چہرے انور اور جسم اور سر کے بال جو ہے گرد و غبار سے پورے طریقے سے آلودہ ہو جاتے تھے۔ گھر تشریف لے جاتے تھے تو صاحبزادیاں حضرت ام کلثوم، حضرت زینب پہچان نہیں پاتی تھی کہ یہی ہمارے ابا محترم ہیں۔ اتنا آپ نے مشقت جھیلی دین کے لیے، اور ہم کوڑیوں میں اپنا ایمان بیچ دے رہے ہیں۔ کوئی آ کے سکھاتا نہیں، ایسا نہیں، ویسا نہیں، فلانا نہیں، دھماکہ، دے دیے ایمان اس کو، چلے گئے اس کے پیچھے۔ اور جس نے ہمارے ایمان کی سلامت کے لیے اتنی تکلیفیں برداشت کی، اتنی مشقتیں سہی، رات رات بھر روتے رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے روئے ہیں، آپ نے اپنی اولاد کے لیے نہیں روئے، جائیداد بنانے کے لیے نہیں روئے، حکومت اور سلطنت قائم کرنے کے لیے نہیں روئے، لیکن ہمارے اور آپ کے ایمان کی سلامتی کے لیے روئے۔ ابھی ایک ویڈیو چل رہا ہے، کوئی انجینئر مرزا علی کا، اس میں وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اسلام میں دو طرح کی عبادت ہے، ایک فرض اور ایک نفل، اور نفل کا ترجمہ کرتا ہے وہ فالتو، نفل کا ترجمہ کیا کر رہا ہے؟ فالتو، اور سنت مؤکدہ کو کہہ رہا ہے کہ یہ تاکید والا فالتو کام، کیا؟ نعوذ باللہ من ذلک، تاکید والا فالتو کام، اور سنت غیر مؤکدہ کو کہہ رہا ہے کہ یہ بغیر تاکید والا فالتو کام۔ تو سنتوں کو، نوافل کو کیا کہہ رہا ہے؟ فالتو کام کہہ رہا ہے، اور ہمارا یہ ایمان والا نوجوان فدا ہے پر بڑے نقطے کی بات کہہ دی، بڑی کام کی بات کہہ دی۔ نفل کے معنی فالتو کے نہیں ہیں، نفل کے معنی ہے اضافی چیز۔ کیا چیز؟ اضافی چیز، بڑھوتری والی چیز، کہ آپ نے فرض تو ادا کر لیے، اس کا جو اجر و ثواب ملنا تھا پا لیے آپ نے، نوافل پڑھو گے تو مزید آپ کو ثواب ملے گا، اور اگر آپ کے فرض میں کچھ کمی رہ گئی، کچھ نقص رہ گیا، تو انہی نوافل کے ذریعے، انہی سنتوں کے ذریعے فرض کی اس کمی اور کوتاہی کو پورا کیا جائے گا۔
اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرے قریب ہوتا رہتا ہے، جتنے نوافل پڑھے گا اتنا میرے قریب ہوگا، اور قریب ہوتے ہوتے اتنا قریب ہو جاوے گا کہ میں اس کا ہاتھ بن جاؤں گا، میں اس کا کان بن جاؤں گا، میں اس کی آنکھ بن جاؤں گا، میں اس کا پاؤں بن جاؤں گا، یعنی وہ میرے اتنے نزدیک ہو جاوے گا، اتنا مقرب ہو جاوے گا کہ اس کے جسم کے سارے اعضاء گناہ کا کام کرنے سے، نافرمانی کا کام کرنے سے محفوظ ہو جائیں گے۔ ہر وقت اسے میرا استحضار رہے گا، ہر وقت مجھے اپنے قریب سمجھے گا۔ اور یہ کیا کہہ رہا ہے؟ فالتو کہہ رہا ہے۔ ایک مثال سمجھ لیجیے، آپ کی کہیں سروس ہے، 8 گھنٹہ روزانہ آپ کو ڈیوٹی کرنا ہے اور 20,000 روپے تنخواہ طے ہے۔ پھر اس کے بعد کمپنی کی طرف سے آفر آیا کہ یہ تو 8 گھنٹہ آپ کے طے ہیں، 2-3 گھنٹہ اگر آپ اور کر لو گے تو اس کا مزید کیا ملے گا؟ انعام ملے گا۔ تو کیا ہم لوگ سبھی کر رہے ہیں نا ایکسٹرا کام؟ سب کر ہی رہے ہیں، ایکسٹرا کام کر رہے ہیں ٹائٹلی۔ تو وہ کیا فالتو پیسہ مل رہا ہے آپ کو؟ فالتو مل رہا ہے، وہیں پھینک کے آ جائیں گے اس کو، صرف 20,000 کو سنبھال کر کے، اور باقی جو زائد کام کا ملے گا وہیں رکھ کے آ جائیں گے، کیا فالتو پھینک کے آ جائیں گے؟ تو ایسا بدبخت ہے، ایسا بدبخت۔ لیکن یہ ہمارے نوجوان یوٹیوب پر سن لیں گے اس کے کفریات کو، اس کی بکواس کو، لیکن علماء جو ان مسجد کے منبروں محراب سے آواز لگاتے ہیں ہر جمعے کو، اس کی سننے کی فرصت نہیں۔ آئے گا کب؟ دیکھ کر کے 1 بجے تو وہ باتھ روم جاتا ہے، 1 بجے باتھ روم جاتا ہے نہانے کے لیے، پھر وہاں سے نکلے گا ہاتھ منہ پوچھتے ہوئے، ہاتھ پاؤں سکھاتے ہوئے، 1:15 کو پھر کپڑا پہنے گا، پھر نکلے گا، پھر آئے گا، پھر ادھر جو ہے اقامت شروع ہو گئی ہوگی یا 1 رکعت جا چکی ہوگی۔ ارے ہوش کے ناخن لو، اپنے ایمان کو سنبھالو، ایمان کے ڈاکوؤں سے اپنے ایمان کو بچاؤ۔ اتنا بھروسہ نہیں؟ جن کو رات میں دیکھ رہے ہو، دن میں دیکھ رہے ہو، اٹھتا دیکھ رہے ہو، بیٹھتا دیکھ رہے ہو، چلتا دیکھ رہے ہو، ان علماء پر تمہارا بھروسہ نہیں؟ اور ہزاروں میل دور نہ جانے وہ کیسا کام کرتا ہے، کس خباثتوں میں مبتلا ہے، ہم کو کچھ نہیں پتا۔ پگڑی باندھ کر کے، لچھے دار باتیں کر کے، سفید کپڑے پہن کر کے چینل پہ آ گیا، فوٹو کھنچوائی اور ڈاؤن لوڈ کر دیا، اس میں ہم فائدہ ہو گئے۔ ایک بات اور سنو، دیکھو جتنے نبی بھیجے گئے ہیں، جتنے نبی بھیجے گئے ہیں، اسی علاقے کے نبی اسی علاقے والوں کے پاس بھیجے گئے ہیں، اسی قوم کے بھیجے گئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں پیدا ہوئے، قریش میں پیدا ہوئے، تو ان کو بنگال، بنگلہ دیش میں، چین اور جاپان میں نبی بنا کر کے نہیں بھیجا گیا، بلکہ انہیں میں بھیجا گیا جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پیدائش سے لے کر کے 40 سال کی عمر ہونے تک دیکھے تھے، ان کی صبح کو دیکھے تھے، ان کے شام کو دیکھے تھے، ان کے ہر معاملے کو دیکھے تھے، اور نہ صرف ان کو بلکہ ان کے باپ کو جانتے تھے، ان کی ماں کو جانتے تھے، ان کے پورے خاندان کو جانتے تھے۔ روم کا بادشاہ ہرقل جب حضرت سفیان جو اس وقت ایمان نہیں لائے تھے تو ان سے پوچھا کہ آخر وہ کس خاندان کے لوگ ہیں، یہ جو نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں کیسے خاندان؟ تو انہوں نے گواہی دی کہ خاندان تو بڑا پاک باز ہے، خاندان بڑا پاک باز ہے۔ اچھا یہ آدمی کبھی جھوٹ بھی بولا ہے کیا جو نبوت کا دعویٰ کیا؟ نہیں، ہمارا جھوٹ کا کبھی ان کے ساتھ کوئی تجربہ نہیں ہوا ہے۔ تو جو ہماری نظروں کے سامنے ہیں، ان کو ہم چند کوڑیوں کا امام، چند کوڑیوں کا حافظ صاحب سمجھ رہے ہیں، اور یہ دور مکار اور خبیث بیٹھا ہوا ہے، اس کی خباثت اپنے ذہن و دماغ میں اڈیلنے کے لیے جو ہے باہیں بچھائے رہتے ہیں اور پلٹے سجائے رہتے ہیں۔ توبہ کرو ایسے لوگوں سے اور دور رہو ان سے۔ تو حضرت مہدی
رضی اللہ عنہ یہ الگ شخصیت ہے، اور دجال یہ الگ شخصیت ہے، اور وہ شخص ہے۔ اب کسی کو حیرت ہو رہی ہے کہ اس زمانے میں نیزہ کہاں سے آئے گا اور تیر و کمان سے کیسے لڑائی ہوگی؟ تیر و کمان سے کیسے لڑائی ہوگی؟ دیکھیے عالم متغیر ہے، العالم متغیر وکل متغیر فهو حادث فالعالم حادث۔ عالم بدلنے والا ہے، اور ہر بدلنے والی چیز نئی نئی ہوتی ہے، تو یہ عالم بھی نیا نیا ہوتا رہے گا۔ آج سے 50 سال پہلے جو چیزیں موجود تھیں وہ ہمارے پاس موجود ہیں کیا؟ بیل گاڑی موجود ہے؟ نہیں۔ کس نے آخر غائب کر دیا؟ اللہ نے غائب کروا دیا، اللہ نے غائب کروا دیا۔ اب دے دی آپ کو بائک، دے دی گاڑیاں، دے دی ٹرین، دے دی ہوائی جہاز، دے دیے نئی نئی قسم کے روزانہ بائکیں آتی جاتی رہتی۔ یہ جب چاہے گا ان سب چیزوں کو فنا کر دے گا، اور فنا کر کے پھر اسی پہلی والی حالت پر لا دے گا۔ کیوں ہمیں حیرت ہو رہی ہے کہ گدھے پہ سواری کر کے کیسے گھومے گا، ہوائی جہاز سے جائے گا، وہ تو راکٹ ہے اور یہ ہے اور وہ ہے فلانا ڈھماکا۔ دنیا بھر کی تعویل کرنے کی ضرورت نہیں، حدیث میں جیسا آیا ہے ویسے ہم کو ماننا ہے، یہی عقیدہ ہے، یہی عقیدہ ہے، اس کو ہم کو ماننا ہے، اس کے خلاف نہیں جانا ہے اور سوال کرنا ہے۔ آج دیکھ نہیں رہے لیبیا میں کتنا ترقی یافتہ ملک تھا، ایک سیلاب نے ان کی عقل نکال دی، 40,000 سے زائد لوگ ایک پل کے اندر جو ہے موت کی آغوش میں سو گئے۔ کہاں گئے ان کی بلڈنگیں؟ کہاں گئے ان کے حفاظت ساز و سامان؟ اس سے پہلے ترکی میں زلزلہ آیا تھا، بڑی بڑی بلڈنگیں ریت کے بھربھرے کے جیسی بیٹھ گئی۔ لہذا یہ جو سائنسی اور ٹیکنالوجی ترقیات ہیں، ان ترقیات پر غرہ مت ہو۔ وَلَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ، کہ یہ جو دنیا میں فراٹے بھرتے ہوئے گھوم پھر رہے ہیں، یہود، نصارہ، مشرکین، کفار، اللہ کے نافرمان، ان کی چمک دمک، ان کی آؤ بھگت، ان کے فراٹے، ان کے ہوائی جہاز اور ان کی سائنسی ٹیکنالوجیاں، ترقیاں، ان سے تمہیں غرے میں دھوکے میں نہیں پڑنا ہے۔ ایک چشم زدن میں، ایک پلک جھپکتے اللہ تعالیٰ ساری چیزوں کو نیست و نابود کر دے گا، ختم کر دے گا۔ تو اگر پھر سے وہی نیزے والی، کمان والی، تلوار والی لڑائی کا دور آ جاوے تو اس میں بھلا کیا چنبھا ہے، کیا تعجب ہے؟ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ سے سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ اور جو بات زبان نبوت سے نکلی وہ اللہ کی طرف سے نکالی گئی۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ،